نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ توبہ، جیسے کہ اس میں منافقین کی ساری جو پولیں کھولی گئیں اور ان کی تمام جو ان کی کمزوریاں تھیں وہ یہاں پر ظاہر کر دی گئیں۔ ان کے چھپی ہوئی جو منافقت تھی وہ ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی نشانیاں بتا دیں۔ تو اس میں سے یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں گے تو یہ آپ کے پاس آئیں گے اور آ کے آپ کے پاس طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، اور اس دن جب وہ یہ عذر پیش کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجیے گا کہ ہرگز بھی ہم اب تمہاری کسی بات کا اعتبار کرنے والے نہیں ہیں، تمہاری کسی بات کو ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری خبر دے دی ہے تمہارے بارے میں، سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں بتا دیا ہے کہ تم کس طرح کی تمہاری جو حرکتیں تھیں اس کے پیچھے کیا بات تھی، اور عنقریب اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا اور اللہ کے رسول دیکھیں گے کہ تمہارے عمل کیا ہیں۔ یعنی اگر تم سچے ہو تو اپنے عمل سے ثابت کرو، تمہاری باتوں پہ اب آنے والے ہم نہیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم پلٹائے جاؤ گے جو کہ عالم الغیب ہے والشہادہ، ظاہر اور غیب، چھپے ہوئے کا اور ظاہر کا سب کو جاننے والا ہے، اس کا سب کچھ پتہ ہے، اور اس دن وہ پھر تمہیں بتائے گا جو کہ تم عمل کرتے رہو۔ سیحلفون باللہ، وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی جب آپ پلٹیں گے ان کے پاس، جب آپ ان کی طرف لوٹیں گے جنگ سے، تو یہ آپ کے پاس آ کے اللہ کی قسمیں بھی کھائیں گے تاکہ آپ ان سے اعراض برتیں، ان کو نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چھوڑ دیجئے ان کو، اعراض برتیے ان سے، کیونکہ یہ تو گندگی ہے، نجاست ہے، رجس ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ٹھکانہ انہوں نے جو عمل کیے ان کی وجہ سے ان کو ملے گا، جو کمائی انہوں نے کی ہے۔ اور یہ قسمیں کھائیں گے آپ کے پاس آ کر تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، اور آپ اگر ان سے راضی ہو بھی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ہرگز راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ فاسق لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ پھر اعراب یا بدو جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بدو جو ہیں یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور وہ زیادہ ان کے لیے اس وجہ سے ہے کہ وہ دین کی حدود سے یعنی جانتے ہی نہیں ہیں، واقف ہی نہیں ہیں دین کی حدود سے، اتنے زیادہ ان کو واقفیت ہی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے۔ یعنی نہ ان کی کوئی تربیت ہوئی ہے مدینے سے دور رہنے کی وجہ سے، اور نہ انہوں نے کچھ جاننے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ علم رکھتا ہے اور حکمت والا ہے۔ ان بدوؤں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، یعنی ان میں ایسے بھی ہیں جن کو جب خرچ کرنا پڑتا ہے، یعنی اللہ کے لیے جب بھی کچھ خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ان پہ تاوان ہے، کوئی ایک مجبوراً ایک ان پہ بوجھ ہے یہ مال خرچ کرنا، اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یہ تربصوا بکم الدوائر، آپ کے اوپر کسی پریشانی یا گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول اور مومنین جو تھے ان کے اوپر مشکلات اور پریشانیوں کا انتظار کرتے تھے کہ اگر یہ کسی پریشانی میں آ گئے تو ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی ان سے، اور جبکہ اصل پریشانیوں میں تو یہ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اور انہی اعراب میں سے بھی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کو اس وجہ سے خرچ کرتے ہیں کہ انہیں اس کے بدلے میں اللہ کی قربت اور اللہ کے رسول کی دعائیں اور رحمت کی اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے دعائیں ملنے کا ذریعہ بن جائے، اس وجہ سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر ضرور ایسا ہی ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ضرور یہ خرچ کرنا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی سے قربت کا باعث بنے گا، اور عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ
بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سبقت لے جانے والے، شروع میں یعنی جیسے ہی جب دعوت دی گئی اس پر ایمان لانے والے وہ لوگ جنہوں نے سبقت کی حاصل کی ہے، اور وہ لوگ بھی چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی سب سے پہلے تو نہیں تھے جب دعوت ان تک پہنچی، اور وہ بھی نیکی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا، ان کی پیروی کی۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، یعنی اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے تھے نا، تو اس لیے اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی ہر جو بھی اس کی طرف سے فیصلہ آتا ہے اس پہ راضی برضا ہونے کے بعد اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ کے فیصلوں پہ ہم راضی ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے، تو ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو آس پاس جو عرابی رہتے تھے منافق، ان میں زیادہ تر جو تھے وہ منافق تھے، اور پھر جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ ان میں بھی منافق موجود تھے، اور یہ سب وہ منافق تھے جو کہ بہت سختی سے اڑے ہوئے تھے اپنے نفاق پر، اپنے کو بدلنا نہیں چاہتے تھے۔ تو آپ ان کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان قریب ہم ان کو عذاب دیں گے، سزا دیں گے، دگنی دوہری سزا دیں گے، اور پھر وہ اس سے بھی بڑے عذاب کی طرف یعنی آخرت میں جہنم کے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، ان کے عمل جو ہیں وہ ملے جلے ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی مہربان ہو جائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لے لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ لے لیجئے ان کے مال میں سے جو کچھ بھی وہ صدقہ کرنے کے لیے وہ مال اپنا خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے اس مال کا صدقہ ان سے لے کر انہیں پاک کر دیجئے، اور ان کو پاک اور صاف کر دیجئے، اور ان کے لیے دعائے خیر کیجئے، دعائے رحمت کیجئے ان کے لیے۔ بے شک آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ان کو کے لیے سکون کا باعث ہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا نہیں وہ جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور ان کے جو کچھ وہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ اس کو قبول کرتا ہے اپنی رحمت سے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت اور عنایت ہے بندوں پر کہ وہ بندوں کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے، جو کچھ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے اس کو قبول کر لیتا ہے، حالانکہ اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین بھی تمہارے عمل جو کچھ بھی تم کرو گے، یعنی جو بھی اب تمہارا رویہ ہے اس کو وہ اب سب دیکھیں گے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، جو کھلے اور ظاہر اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور اس دن وہ پھر تمہیں بتائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہو۔ پھر کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی روک دیا گیا ہے، ملتوی کر دیا جائے، کہ پھر اللہ کی مرضی ہے کہ وہ انہیں چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان پر مہربان ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور وہ بہت حکمت والا ہے۔ پھر کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی، یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے منافقین کا، اور مسجد بنائی کس وجہ سے، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ اس سے حق ایمان کو اور حق کو نقصان پہنچائے، اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور وہاں پر کفر کا کام کیا جائے، اس لیے وہ مسجد بنائی گئی تھی، اور مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالا جائے، ان میں پھوٹ ڈالی جائے، یہ سارے کام تھے اس مسجد کو بنانے کے پیچھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو انہوں نے ایک جو ہے پناہ کی جگہ، ایک گھات لگا کے بیٹھنے کی جگہ، یعنی جہاں پہ بیٹھ کے سارے پلاننگز کی جائیں مومنین کے خلاف، ایسی جگہ بنائی گئی تھی۔ یہ مسجد اس لیے بنائی گئی تھی، اور یہ بنائی بھی اس شخص کے لیے تھی جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے پہلے بھی جنگ کر چکا تھا، پہلے بھی مختلف معاملات میں، باتوں میں جو ہے وہ اختلاف کرتا رہا تھا،
اور اس کے بارے میں نے تفصیل بھی آپ کو بتائی تھی کہ قبیلہ خزرج میں ایک شخص ابو عامر تھا جو کس طرح سے وہ دشمنی پہ اترا ہوا تھا اور منافق تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جہاں بھی موقع ملتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنین کے لیے دشمنی کی پلاننگز کرتا تھا. اور پھر عبداللہ بن ابی، اور وہ ضرور قسمیں کھا کے کہیں گے، جب بھی ان سے کہا جائے گا تو وہ کہیں گے ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا ہی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ مسجد بنانے کے پیچھے. لیکن اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات پر کہ وہ جھوٹے ہیں. اور ہرگز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور تمام مومنین سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہرگز بھی اس جگہ اس مسجد میں جا کے کھڑے نہ ہوں جو مسجد پہلے دن سے تقوی پہ قائم کی گئی ہے. وہی زیادہ مناسب ہے، زیادہ موضوع ہے کہ اس میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا جائے. اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو کہ پاک صاف ہیں، پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں. رجال یحبون ان یتطہروا، یعنی وہ ایسے لوگ اس میں ہیں جو کہ پسند کرتے ہیں کہ پاک صاف رہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے لوگوں کو پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. پھر کیا اللہ تعالیٰ پوچھا پھر کیا بہتر ہے؟ کیا وہ بہتر ہے وہ انسان جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف پر اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھی ہے، یا پھر وہ بہتر ہے کہ جس نے اپنی جو بھی عمارت بنائی ہے وہ ایک ایسی کنارے پہ، ایک ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی ہے کہ جس کے نیچے کوئی بیس ہی نہیں ہے اس کی، اور وہ اس پر وہ اس طرح سے ایک دن گرنے والی ہے کہ وہ لے کے اس کو بھی ساتھ میں لے کے جہنم میں سیدھی جا گرے گی. دونوں میں سے کون زیادہ بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو، ان کو ہدایت کی راہ، سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یعنی یہ عمارت جو بنائی ہے یہ تو ہمیشہ کے لیے اس لیے ہے کہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد بنی رہے گی، ہمیشہ ان کے دلوں میں ایک شک کی بنیاد بنی رہے گی. اور اتنی اندر تک یہ شک جو ہے ان کے دلوں میں جڑ پکڑ چکا ہے کہ سوائے اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ان کے دل سے وہ نہیں نکل سکتی. یعنی دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. جب دل ٹوٹ ہی جائے تو پھر دل کے ٹکڑے ہو جائیں تو پھر کیا باقی بچے گا؟ ورنہ ان کے دل سے یہ شک و شبے والی باتیں نہیں نکل سکتی. اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے سودا کر لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے سودا کر لیا ہے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کا. کس چیز کے بدلے؟ جنت کے بدلے. کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اس میں پھر وہ مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. یعنی دونوں طرح کی رزق ہوتے ہیں جب جنگ کے لیے نکلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کا جو وعدہ ہے ان کے ذمے وہ بالکل سچا ہے، اور یہی وہ وعدہ ہے جو کہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جو ہے جو قرآن میں ہے یہی تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے. اور قرآن میں تو ہے ہی. اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ تو پھر خوشخبری ہے سنا دیں ان لوگوں کو، وہ خوش ہوں، خوشیاں منائیں اپنے اس سودے پر جو کہ اب تم نے اپنا یہ سودا جو اللہ سے کیا ہے اس پر تم لوگ خوشیاں مناؤ. اتنا اچھا یہ سودا ہے کہ دنیا میں اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کو داؤ پہ لگا دیا اور آخرت کا سودا کر لیا جنت میں. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور ان کی خصوصیات کیا ہیں ان نیک لوگوں کی جنہوں نے اللہ سے یہ سودا کر لیا ہے اور جن سے اللہ نے بلکہ یہ سودا کر لیا ہے؟ وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. یعنی التائبون ہیں، ایک دفعہ توبہ نہیں کرتے بلکہ بار بار پلٹتے ہیں اللہ کی طرف اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں. اور بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے عبادت گزار ہیں، اور اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اور زمین میں سفر کرنے والے، اور اللہ کے دین کے لیے زمین میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، اور نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. یہ ہیں ان سب کی خصوصیت ان مومنین کی
جن سے اللہ پاک یہ سودا کر رہا ہے، اور پھر خوشخبری ہے ان مومنین کے لیے، اور نہیں ہے نبی کے لیے اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے کہ وہ، یعنی یہ مناسب نہیں ہے، یہ لائق نہیں ہے نبی اور ایمان والوں کے لیے کہ ان مشرکین کے لیے استغفار کیا جائے یا مغفرت کی دعا کی جائے، چاہے وہ ان کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ بات اب ان پہ ظاہر ہو گئی کہ یہ جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم میں رہنے والے ہیں، جہنم کے مستحق ہیں، اور نہیں۔ اور جو وہ استغفار کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے، وہ تو اس وجہ سے تھا کہ ان کے اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، لیکن جب ان پر بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ تو اپنے باپ کے بارے میں کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، تو پھر وہ ان سے بری و ذمہ ہو گئے، بیزار ہو گئے ان سے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑے ہی آہوزاری کرنے والے، بڑے ہی رقیق القلب تھے اور بہت ہی بردبار تھے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ گمراہ کرے کسی قوم کو جبکہ اس کو ہدایت دے دی گئی ہے، ہدایت دینے کے بعد ان کو پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ انہیں صاف یہ چیزیں واضح کر کے بتا نہ دی جائیں کہ انہیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کون سے کام گناہ کے ہیں جن سے ان کو بچنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی تنبیہ کے، بغیر کسی تاکید کے ہی ان کو گمراہ کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے، سب اس کے اختیار میں ہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی حامی و مددگار نہیں ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے۔ اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اللہ کے سے کوئی کسی کو بچا سکے؟ اور البتہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے کہ نبی کا ساتھ دیا مشکل وقت میں، ساعۃ العسرہ، مشکل وقت میں نبی کا ساتھ دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں یزیغ قلوب، یعنی ان کے دلوں میں کجی ان کے دلوں میں آ گئی تھی، ان میں سے کچھ لوگوں کی، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس بات پر، اس کجی کو نظر انداز کیا، اس کو چھوڑ کے اور توبہ کی اللہ سے، تو رسول کا ہی ساتھ دیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، اور ان تینوں کو بھی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ ان تینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا جن کا معاملہ اللہ نے مؤخر کر دیا تھا، ملتوی کر دیا تھا، جبکہ ان کے اوپر کیا حال ہو گیا تھا کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، باوجود اس کے کہ وہ بڑی ہی وسعت والی تھی، وہ ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے نا، وہ 3 لوگ تھے جن کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی ہے، اور لوگوں نے ان کا سے بات کرنا، ان کی طرف دیکھنا تک چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور انہوں نے، ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی اپنی کشادگی کے باوجود، یعنی تھی تو کشادہ ان کو لگتا تھا، اور ان کے اوپر اپنی جانیں ہی تنگ ہو گئی تھیں، اپنی زندگیاں ہی ان کو بوجھ لگنے لگی تھیں، اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ ان کے لیے نہیں ہے، اللہ ہی کے پاس ان کو، اللہ ہی کے پاس آنا ہے پلٹ کے، اور پھر وہ اللہ سے ہی ان کو توبہ مانگنا ہے، اللہ سے ہی معافی جب تک نہیں ملے گی ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کیونکہ اللہ کی طرف وہ پلٹے اور اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ نے بھی ان پر مہربانی کی اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بہت لمبا قصہ تھا جو کہ تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، کونوا مع الصادقین۔ اور نہیں تھا یہ بات ان لوگوں کو زیر نہیں دیتی تھی کہ وہ لوگ جو کہ مدینہ میں رہنے والے تھے اور جو اس کے آس پاس کے جو بدو تھے، ان کے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں تھی، ان کو کے لیے یہ لائق ہی نہیں تھی کرنے کی کہ وہ
اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر گھر میں بیٹھ رہے تھے، اور اللہ کے رسول کی جان کی طرف سے بے پرواہ ہو کے اپنی اپنی جانوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھائے گا، کوئی جسمانی کوئی تکلیف جھیلے گا، اور منکرین حق یعنی حق کا انکار کرنے والے جو کفار ہیں ان پر جو ناگوار گزرتا ہے، اس راستے پہ وہ قدم اٹھائیں گے، یعنی وہ کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے جو کہ کافروں کو بہت برا لگتا ہے، ان کے خلاف یعنی مقابلہ ان سے کریں گے، اور کسی بھی دشمن سے جب وہ بدلہ لیں گے، اس بدلے کے یعنی یہ سارے کام جو کہ بتائے جا رہے ہیں وہ ان کاموں میں سے جو کچھ بھی کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے اس کے بدلے میں کوئی نیک عمل لکھا نہ جائے، یہ سب کچھ جب وہ کریں گے تو ان کے لیے نیک عمل لکھے جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کا، ان محسنین کا کوئی بھی اجر جو ہے وہ ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے، چاہے تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کسی بھی وادی کو پار کریں، وہ اس کو لکھ نہ لیا جائے ان کے حق میں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ان نیک کاموں کا، ان اچھے جو کام وہ کر رہے ہیں نیک عمل، ان کا انہیں ضرور اس کا صلہ اللہ پاک اس کا اجر انہیں عطا کرے گا ان کے کاموں کا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ سارے کے سارے جو مومنین ہیں وہ سب کے سبھی نکل پڑتے دین کی سمجھ بوجھ، دین کی تعلیم کے لیے، بلکہ کیونکہ ظاہر ہے جو خاص طور سے مدینہ سے دور تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا نہیں تھا کہ سارے قبیلے سارے ہی لوگ اٹھ کے جو ہے وہ سب کے سبھی نکل پڑتے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ ہر گروہ میں سے، ہر یعنی آبادی بستی میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور وہ آ کر یہاں پر دین کی تعلیم حاصل کرتے، لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور جب واپس پلٹتے تو واپس جا کے اپنی قوم کو بھی خبردار کرتے اس سے، تاکہ وہ ان جو غلط وہ جو ان کی دین کے خلاف جو وہ عمل کرتے تھے، جو کام کرتے تھے، اس سے وہ بچ جائیں، اس سے وہ باز آ جائیں۔ تو طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ساری بستیاں ہی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ جائیں، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ مقرر کر دیے جاتے کہ وہ جا کے جو ذرا سمجھ بوجھ والے تھے کہ وہ جاتے دین کے بارے میں سیکھتے، دین کے بارے میں اور سمجھ بوجھ حاصل کر کے آ کے اپنی قوم کی بھی اصلاح کرتے۔ اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں ان کے ساتھ جنگ کرو، یہ کفار جو تم سے قریب ہیں سب سے پہلے ان کے ساتھ جنگ کرو، اور ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے اندر بہت سختی پائیں، یعنی اب ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کرو، جتنی چھوٹ ان کو دینی تھی وہ دی جا چکی ہے، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک مذاق بنا لیا تھا کہ کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی کے ایمان میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ایمان میں تو واقعی بہت اضافہ ہوتا تھا، ہر صورت کے نازل ہونے پر کچھ نہ کچھ وہ سیکھتے تھے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، اور وہ اس پر بہت خوش تھے۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، کس چیز کی؟ نفاق کی، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، اور ان کے جو نجاست ہے اس کی، یعنی جو ان کے دلوں کی جو گندگی ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا تھا، ایک اور نجاست کا اضافہ ہو جاتا تھا، اور وہ اس حال میں موت آتی تھی ان کو کہ وہ کفر میں ہی مبتلا رہتے تھے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی اس سے سبق سیکھتے ہیں، نہ کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے ان کے اوپر تو آنکھوں میں یہ اشارے کرتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو یہاں سے چپکے سے نکل جاتے ہیں، یہاں سے نکل بھاگیں، یعنی اتنی دیر کھڑا رہنا اور ان آیتوں کو سننا بھی ان پہ بھاری ہوتا تھا، اور اشارے کرتے رہتے تھے کہ دیکھو
لوگوں نے دیکھ لیا ہے نا، مطلب ہماری حاضری تو لگ گئی ہے نا، اب اگر سب نے دیکھ لیا کہ ہم آئے ہیں تو اب ان کی سے نظر بچا کے نکل بھاگے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، کیونکہ یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. یہ سب کچھ سن کے ان کے دل تک پہنچتا ہی نہیں ہے، بلکہ ان بیزاری کے ساتھ وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. اور البتہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی یہ بھی ایک رحمت ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم میں سے ہی ہے، اور جس کو بہت یہ تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کو یہ شاق گزرتا ہے اس پر کہ تمہیں کسی قسم کی مشقت میں تم پڑو یا تمہیں کوئی نقصان پہنچے. اور وہ ایمان لانے والوں کے اوپر، مومنین کے اوپر وہ بہت ہی شفیق اور رحیم ہے. اور دیکھیں یہ خصوصیات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور اللہ کی صفات ہیں، رؤوف اور رحیم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے استعمال کیے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو بھی کتنی اپنی اس ذات کی ان خوبیوں میں سے کتنا عطا کیا تھا کہ وہ بھی بہت ہی شفیق اور رحم کرنے والے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجیے کہ مجھے تو یہ وہی کافی ہے جو کچھ اللہ ہے، اللہ ہی میرے لیے بہت کافی ہے اور وہی میرا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور وہی مالک ہے، رب ہے عرش عظیم کا. تو الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ توبہ کمپلیٹ ہوئی اور سورہ یونس میں آگے شروع کر رہے ہیں ہم. اور سورہ یونس آپ کو معلوم ہے کہ اس کا موضوع توحید ہے اور مکے کے قیام کے آخری دور کی جو صورتوں میں سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ حروف مقطعات. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو کہ حکمت سے بھری ہوئی ہے. کتاب حکمت کی یہ آیات ہیں. اکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کیا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہوتا ہے کہ ان کی طرف وحی کی گئی ایک ایسے شخص کی طرف سے، ایک ایسے انسان کی طرف سے، ایک ایسے آدمی کی طرف سے جو کہ ان میں سے ہی ہے؟ یعنی ان کو کیا اس بات پہ حیرت ہوتی ہے؟ ان کے لیے یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ اور وہ تو اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کرے، اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو خوشخبریاں سنائیں، ان کو خوشخبریاں دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس صدق عند ربهم قدم صدق، ان کے پاس سچے مراتب ہیں، سچے ان کی عزت والے ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس. اور جو کفر کرتے ہیں، جو لوگ جو کہ کافر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو ان باتوں کو سن کے کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ جادوگر ہے یہ شخص. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک آپ کے رب نے زمین اور آسمانوں کو، ان سب کی تخلیق جو ہے 6 دنوں میں کی، اور پھر اپنے عرش پر استوا ہو گیا، جلوہ گر ہو گیا، اور پھر اپنے تدبر سے تمام نظام کو چلا رہا ہے. یعنی کائنات کا جو بھی نظام ہے اس کو اپنے تدبر سے چلا رہا ہے، اور کوئی بھی شفاعت یا سفارش کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کی اجازت دے. یہ ہے تمہارا رب، بس تم عبادت کرو اسی کی. پھر بھی کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے تم سب کے سب کو. اور اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے، بے شک وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، جس نے سب سے پہلے تخلیق کی ابتدا کی، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، لوٹائے گا اس کو، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ ان کو ان کے عمل جو بھی انہوں نے کیے ان کا بدلہ دے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہے کھولتا ہوا پانی، گرم پانی پئیں گے وہ، اور دردناک عذاب کی سزا ہے ان کے لیے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا، حق کو آنے کے بعد بھی اس کا انکار کرتے رہے، اسی پہ سرکشی سے جمے رہے. اس کی سزا کے طور پہ ان کو کھولتا ہوا گرم پانی پینے کو ملے گا، اور سخت دردناک عذاب ان کے لیے ہے. اور وہی ذات ہے جس نے کہ بنایا سورج کو روشن
اور چاند کو منور، اور پھر کس لیے بنایا کہ ان کو کے گھٹنے اور بڑھنے سے قدرہ منازل، ان کی جو منزلیں یہ طے کر رہے ہیں اس سے تم جان لو سالوں کا حساب، تاریخوں کا اور سالوں کا حساب تم جان لو۔ اور ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی پیدا کیا وہ بغیر کسی حق کے، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ایسے ہی بے مقصد صرف ایسے ہی کوئی انجوائمنٹ کے لیے تفریح کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد اور ایک حکمت ہے، اور وہ اپنی نشانیوں کو یفصل الآیات لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اپنی نشانیوں کو بہت کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ بے شک دن اور رات کے اختلاف میں، یعنی الٹ پھیر میں، اور جو کچھ تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو کہ غلط کاموں سے بچنا چاہتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، نہیں، اور نہ ہی، اور وہ راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ غافل ہیں ہماری آیات سے، ان کا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آخر میں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے جو کچھ بھی وہ کمائی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی وہ دنیا میں کما رہے ہیں، جو کچھ بھی غلط کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ان کا رب ان کی ایمان کی وجہ سے ان کو ہدایت کے راستے پہ چلائے گا۔ یعنی دیکھیے ہدایت کس وجہ سے ملے گی؟ ایمان کی وجہ سے۔ جو ایمان لائے گا اور پھر ایمان لانے کے بعد اللہ سے ہدایت مانگے گا تو پھر نیک کام کرے گا اس کے لیے، تو اللہ اس کو ہدایت کے راستے پہ چلائے گا، اور پھر ان کے لیے اور بھی انعامات ہیں، یعنی ایسی جنتیں ہیں نعمتوں سے بھری ہوئی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہاں پر صرف یہی پکار سنائی دے گی کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، پاک ہے تو اللہ تعالیٰ، اور تمام اللہ تعالیٰ کی طرف وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعا جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے یہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے پہ سلامتی بھیج رہے ہیں، اور ان کی ہر بات جو ہے وآخر دعواہم، ان کی بات جو ہے ہر بات وہ ختم کس پر ہوگی کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم، اور اگر اللہ تعالیٰ کہیں ان لوگوں کے ساتھ ان کے برا کرنے میں بھی اللہ پاک جتنی یہ عجلت دکھا رہے ہیں اتنی ہی جلدی کرتا جتنا وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت جو تھی، جو ان کو عمل کرنے کی مہلت دی گئی ہے، وہ کبھی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم کر دی گئی ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع یا امید نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، ان کی سرکشی میں ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر جب چھو جاتی ہے انسان کو کوئی بھی برائی یا کوئی بھی مشکل تکلیف، کوئی بھی برا وقت اس پر آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے ہم سے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر حال میں، یعنی اس کو کسی حال میں چین نہیں ہوتا، جب اپنی کروٹوں پہ ہوتا ہے، لیٹ جاتا ہے، تب بھی چین نہیں ہوتا، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حال میں وہ ہم سے دعا کرتا ہے، ہمیں ہی پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اسے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ایسے چل دیتا ہے جیسے کہ کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، کبھی بھی اس کے اوپر کوئی برا وقت آیا تھا تو اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے ہم نے ان کے عمل جو تھے، ان کے جو کچھ وہ کر رہے تھے، ان کے ان اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور البتہ بلا شبہ ہم نے ہلاک کر دی بہت سی بستیاں جو کہ تم سے پہلے گزری، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ ظالم تھے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے، یعنی وہ ظلم کی روش انہوں نے اختیار کیے رہے اور وہ ایمان لے کر نہیں آئے، جبکہ رسول ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
ہم مجرم قوم جو ہے اس کو بدلہ دیتے ہیں اس کے جرم کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں بنایا، ان کے بعد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، تمہیں جگہ دی زمین میں ان کے بعد، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارے عمل کیا ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب انہیں سنائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات واضح، تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی، ہم سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جنہیں یہ امید ہے کہ ایک دن اللہ سے ان کی ملاقات ہوگی، قال الذین لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، جو اس بات کی امید ہی نہیں رکھتے کہ ہم سے ملاقات ہوگی، یعنی کون ہے یہ؟ کفار، جو کہ کہتے تھے دنیا کی زندگی سب کچھ ہے اور یہیں سب ختم ہو کے سب مٹی میں مل جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن تو اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ، یا اس میں کچھ تبدیلیاں کر دو ان کی مرضی کے مطابق، یعنی جیسا کہ وہ چاہتے ہیں اس طرح کی کچھ تبدیلیاں اس میں کر دو، تو پھر ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ یعنی اس طرح سے تو ہم اس کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یا تو اس کو کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا پھر اس میں کچھ رد و بدل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے ان سے کہ یہ تو میرے لیے ہے ہی نہیں، یہ میرا کام ہی نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کر سکوں، کوئی اپنی طرف سے میں اس میں کوئی بھی تبدیلی کروں، میں تو صرف اس پیروی کرتا ہوں اسی وحی کی جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، اور بے شک میں تو خوف رکھتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، تو میں اس دن کے بڑے عذاب سے، یعنی وہ جو قیامت کا دن ہے، اس دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ پاک یہ قرآن میں کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو نصیحت ہے یہ، کہ کبھی بھی یہ بات نہ سمجھیں اور اللہ کی نافرمانی کو معمولی بات نہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ خوف رکھتے تھے، تو اللہ کے احکامات کو نہ ماننا اللہ کی نافرمانی ہے۔ کہہ دیجئے اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو میں تمہیں یہ قرآن تمہیں میں پڑھ کے جو سنا رہا ہوں تمہیں کبھی بھی نہ سناتا، اور اللہ تمہیں اس کی کبھی بھی خبر نہ دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ایسا ہوتا ہی نہیں۔ اس سے پہلے بھی تو میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے نا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ اگر یہ میں خود ہی سے بنا کے لا رہا ہوں اور اس میں تبدیلیاں کر سکتا ہوتا تو میں پہلے سے ہی یہ ساری باتیں نہ کر رہا ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو مجھے نہ چنتا تو میں تمہیں کیوں بتاتا، کیوں خبردار کرتا، اور کیوں تمہیں یہ سب کچھ خبر دیتا اس بات کی؟ تمہیں کیا یہ بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ فمن، پھر جو اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اللہ سے جھوٹ گڑھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ بے شک کبھی بھی مجرم جو ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ اللہ کے سوا اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ، وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے سوا ان کی، جو کہ نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یعنی ہم ان کو اللہ نہیں مانتے بلکہ یہ ہم تو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے ان سے کہ کیا اس بات کی خبر تم کو اللہ نے دی، اور جس کو نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کوئی بھی نہیں جانتا، اس بات کی خبر تم اللہ کو دیتے؟ اللہ سے زیادہ کوئی علم رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی نہ بتا دیتا کہ بھائی یہ میرے تمہارے سفارشی بنیں گے، ان کی بھی بڑی بھگت کرو، ان کے لیے بھی بڑے چڑھاوے اور نظر اور منتیں مانو، کیونکہ یہی کل کو تمہاری سفارش میرے سامنے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تم ایسی بات کی خبر دیتے ہو جو اللہ نہیں جانتا، جبکہ وہ آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اس سے چھپی ہو اور وہ نہ جانتا ہو۔ پاک ہے وہ اس سے اور بلند تر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اور وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، اور سب انسان جو تھے پہلے جو تھے وہ ایک ہی امت تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور الگ الگ جو ہے عقیدے بنا لیے۔ اور ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ہی اس بات کا فیصلہ نہ ہو کر دیا جاتا
تو جن باتوں کے لیے وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت تک کی ڈھیل اور مہلت دی ہوئی ہے نا، اس لیے ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہو رہا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے سے طے نہ کی ہوتی یہ اس بات کا، تو ان کا فیصلہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ بہت پہلے کر چکا ہوتا. اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نشانی یا کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا. تو ان سے کہو، آپ کہہ دیجئے کہ غیب کا مالک تو اللہ ہی تعالیٰ ہے، اور اب تم اگر یہ مانگ ہی رہے ہو تو اللہ سے مانگو اور انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم چکھاتے ہیں ان لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ، یعنی ان کی تکلیفوں اور مصیبت کے بعد جب ہم ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ کیا کرنے لگتے ہیں، ہماری آیات میں مکر کرنے لگتے ہیں، یعنی پھر اس میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. کہہ دیجیے ان سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کرنے میں بہت زیادہ تم سے زیادہ تیزی سے تدبیر کرنے والا ہے. اور بے شک ہمارے فرشتے، ہمارے رسول، یعنی جو پیغام اللہ کا لاتے ہیں فرشتے بھی اللہ کے رسول ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہمارے رسول وہ ساری چالیں جو کہ تم چل رہے ہو نا ان کو لکھ رہے ہیں. وہی ذات ہے جو کہ یسیرکم فی البر والبحر، جو تم کو چلاتا ہے خشکی پہ بھی اور تری میں بھی. پھر یہاں تک کہ تم کشتی میں ہوتے ہو اور ہوائیں بڑی موافق ہوتی ہیں اور تم اس میں بڑے خوش سفر کر رہے ہوتے ہو کہ اچانک بڑی تیز اور سخت ہواؤں کا جو ہے نا وہ ایک دم زور ہو جاتا ہے، اور موجیں بھی اس طرح سے ہر طرف سے جیسے بڑھ بڑھ کے آنے لگتی ہیں، اور وہ ان کے موجوں کے جو تھپیڑے ہوتے ہیں وہ کشتی سے آ کے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس وقت سب یہی اندازہ ہو جاتا ہے، سب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب اس طوفان نے ہم کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے. پھر وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دلا دی تو پھر ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے، بچا لیتا ہے اس سے، تو پھر وہی لوگ جو ہیں وہ سرکشی اختیار کر دیتے ہیں اور حق کا انکار کرنے لگتے ہیں. بغیر حق کے یعنی ناحق جو ہے نا وہ زمین میں سرکشی اور بغاوت کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگوں، بے شک تمہاری یہ بغاوت جو ہے نا تمہارے اپنے ہی اوپر آ کے پڑے گی، اور دنیا کی زندگی جو ہے اس کے مزے لے لو تھوڑے دن کی ہے. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. کچھ دن کے لیے دنیا کے فائدے لے لو دنیا کی زندگی کے، پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر تمہیں آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم وہاں کام کرتے رہے ہو، جو کچھ بھی تم نے وہاں کیا. بے شک انما مثل الحیات دنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح سے ہے جیسا کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، پانی گرتا ہے آسمان سے، اور پھر کیا ہوتا ہے زمین جو ہے وہ گھنی ہو جاتی ہے، اس میں اس کی پیداوار جو ہے نا وہ خوب گھنی ہو جاتی ہے، اور اس میں طرح طرح کے نباتات جو ہیں وہ اگنے لگتے ہیں، اور پھر اس سے انسان اور جانور سب کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین جو ہے وہ اپنی پوری بہار کو پہنچ جاتی ہے، اور خوب اللہ تعالیٰ اس کو مزین کر دیتا ہے. اور پھر اس کے گمان یہ کرتے ہیں اس کے رہنے والے جو ہیں یعنی جو اس کے مالک ہوتے ہیں وہ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم ہی اس کے اوپر سب قدرت رکھنے والے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کے اوپر ہم قادر ہیں. تیار سجی سجائی فصلیں، درخت جو ہیں پھلوں سے لدے کھڑے ہیں، اور اب یہ سب کچھ تو ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. لیکن اچانک کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے، ہمارا حکم آ جاتا ہے ان پر رات کے وقت یا دن کے وقت، اور پھر ایسا ہو جاتا ہے ان کے وہ تیار کھیتیاں، وہ درخت جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے اس طرح سے ہو جاتے ہیں جیسا کہ وہاں پہ کبھی کچھ تھا ہی نہیں، جیسے کٹی ہوئی اجاڑ جو فصلیں ہیں ان کی جیسے ان کی حالت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نفصل الآیاتی کھول کھول کر بیان کر رہا ہے نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے جو سوچتے اور سمجھتے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے
بلا رہا ہے تمہیں، پکار رہا ہے تمہیں، دعوت دے رہا ہے تمہیں دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، جنت کی طرف، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کی، نیکی کی، ان کے لیے اس بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، اور بلکہ وزیادتن، اور زیادہ بھی ہے اس سے، یعنی بھلائی کا بدلہ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی ہے۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہرے جو ہیں نہ تو وہ سیاہ ہوں گے اور نہ ہی ان پر ذلت چھائے گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب الجنہ ہیں، جنت میں رہنے والے ہیں، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے گناہ کمائے ہیں، برائی کمائی ہے، ان کی جزا جو ہے، ان کو جو اس کا بدلہ ملے گا اتنی ہی برائی سے ملے گا جتنی کہ انہوں نے کی ہے، یعنی ان کو بڑھا کے نہیں دیا جائے گا بلکہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنی انہوں نے برائی کی ہے، اور ان کے چہرے پہ جو ہے وہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ اس دن اللہ کے آگے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ سے کوئی ان کو بچانے والا نہ ہوگا، اور ان کے چہرے پہ ایسی اغشیت وجوہہم قطع من اللیل مظلما، رات کی تاریکی کہ جیسے چھا جائے اس کا ایک ٹکڑا جو کسی کے چھا جائے، اس طرح ان کے چہرے پہ تاریکی اور سیاہی چھائی ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم کے ساتھی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ان کو جمع کریں گے سب کے سب کو، پھر ان لوگوں کو بھی جنہوں نے شرک کیا ہے، یعنی جن کے ساتھ کیا ہے، جن کو شریک بنایا ہے، اور جن لوگوں نے کیا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے، اور پھر کہیں گے رک جاؤ بھی، اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، یعنی دونوں وہ مشرکین جو شرک کرتے رہے اور جن کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا، وہ سب آمنے سامنے آ جائیں گے، اور دونوں کی حیثیت جو ہے ایک دوسرے پر ظاہر ہو جائے گی۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ اب اس دن کیا ہوگا، کیا کہیں گے، تمہارے اور ہمارے درمیان تو اللہ کی گواہی کافی ہے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یعنی اللہ کی گواہی ہمارے درمیان، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کافی ہے، اور بے شک ہم تو تمہاری عبادتوں سے بالکل ہی غافل تھے، بے خبر تھے۔ اب یہ اس کے لیے ہے کہ وہ تمام فرشتے یا وہ نیک لوگ بزرگ جو تھے، یا وہ جو کوئی نیک روحیں، جن یا کچھ ایسے تھے جن کو کہ نبیوں کو یا شہداء کو یا اور بزرگوں کو، جن کو کہ مزاروں پہ جن کے جا کے یا جن کے بت بنا کے ان کے آگے جو ہے وہ ان کی پوجا کی جاتی تھی، تو وہ سب کے سب لوگ وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہاری ان عبادتوں سے غافل ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے کیونکہ یہ بات نہیں کہی، اور اب جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں تمہاری جو کچھ بھی تم دعائیں کرتے تھے، جو بھی ہمیں پکارتے تھے یا ہم پر کوئی نظر نیاز چڑھاتے تھے، تو تمہاری یہ تعریف کرنا اور ہمارے نام پہ جو بھی عبادت کرتے تھے اور جو بھی سجدے کرتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے، تو وہ تو تمہارا اپنا فعل ہے، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا، اور ہمیں تو خبر بھی نہیں، ہم تو اپنی قبروں میں خود پڑے ہوئے تھے، کیونکہ مرنے کے بعد تو انسان خود ہی اللہ کے پاس دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، تو وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں ہے تمہاری یہ تم جو کچھ کام کر رہے تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور اس وقت ہر شخص جو ہے وہ اس کو اپنے کیے کا اپنے کیے کی سزا، اپنے کیے کا بدلہ وہ پالے گا ہر شخص، اور پھر وہ سب اپنے ردو پلٹا دیے جائیں گے اپنے حقیقی مولا کی طرف۔ حقیقی جو مولا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی طرف، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے ابھی تک گڑھے تھے وہ سب کے سب گم ہو جائیں گے ان سے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، ان سے گم ہو جائیں گے جو کچھ بھی وہ جھوٹ گڑتے رہے تھے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ وَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔
کہہ دیجئے ان سے کہ کون رزق دیتا ہے تمہیں، آسمان اور زمین کو، یعنی تمہیں بھی اور آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں ان سب کو رزق دینے والا کون ہے، اور کون مالک ہے تمہاری سماعت کی، تمہاری بصارت کی، کس نے تمہیں، کس کے اختیار میں ہے یہ سب چیزیں، اور کون ہے جو زندہ سے مردے کو اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، کس کے پاس ہے یہ اختیار، کون، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ ساری چیزوں کے معاملات، یہ نظام، اس کو کون اپنے تدبر سے چلا رہا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ پھر وہ کہیں گے اللہ، تو پھر کہہ دیجئے ان سے کیا پھر بھی تم نہیں ڈرتے، پھر بھی تم غلط کاموں سے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہ ہے تمہارا اللہ، تو جو کہ حقیقت میں تمہارا رب ہے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر کیا حق آ جانے کے بعد، گمراہی کے بعد جب حق ظاہر ہو گیا اور تم نہیں مان رہے تو پھر تمہارے پاس گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا، کس طرف تم پھرے جا رہے ہو، كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح سچ ہو جائے گی تمہارے رب کی بات ان لوگوں پہ جو کہ نافرمانی کرتے ہیں اور کہ وہ ایمان لے کر ہی نہیں آئیں گے، یعنی اللہ کی یہ بات سچ ثابت ہوگی، کہہ دیجئے کیا تمہاری یہ شریک جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ابتدا کرتا ہے کسی تخلیق کی اور پھر وہ اس کو پلٹانے یا لوٹانے یا اس کا اعادہ کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہو، کہہ دیجئے یہ صرف اللہ ہی تعالیٰ ہے جو کہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی اور پھر اس کو واپس لوٹا کے بھی لاتا ہے، یعنی دوبارہ بھی زندگی دے گا نا، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر یہ تم کس طرف بھٹکے جا رہے ہو، کہہ دیجئے کیا هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، ان سے کہہ دیجئے کیا تمہاری شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ہدایت کی طرف، حق کی طرف ہدایت دے، حق کی طرف راستہ دکھانے والا ہو، قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، کہہ دیجئے نہیں ہے نا ایسا کوئی، کہ صرف اللہ ہی تعالیٰ ہے جو حق کا راستہ، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ، کیا پھر بھلا وہ جو حق کی طرف راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے احکامات کو مانا جائے، یا وہ جو کہ خود ہی ہدایت کے راستے پر نہیں ہے اور اس کے لیے تو خود اس کو چاہیے، ضرورت ہے کہ اس کی ہدایت اس کو دی جائے، اس کی رہنمائی کی جائے، فَمَا لَكُمْ، تو کیا ہے تمہارے لیے، کیسے تم فیصلے کرتے ہو، یعنی کس طرح تمہیں یہ سمپل سی بات سمجھ میں نہیں آتی، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور نہیں وہ پیروی کرتے اکثر ان میں سے مگر اپنے گمان کے، صرف اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں، بے شک ان کے گمان جو ہیں وہ ان کے کو حق تک نہیں پہنچانے والے، حق کی ضرورت کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، وَكَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے یہ قرآن جس کو کہ اللہ کی وحی کے بغیر کوئی بھی گڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے کے بعد یہ قرآن جو ہے وہ لکھا گیا اور تیار ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جو بھی چاہے گا وہ اس کو گڑھ لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی تصدیق جو ہے اس سے پہلے بھی جو کتابیں آئی ہیں ان میں بھی اس کی تفصیل بتائی گئی ہے، اور تصدیق اور اس کی تفصیل بتائی گئی ہے، اور اس کتاب میں تو ہے ہی جس میں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کس کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب، یہ قرآن۔ کیا پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو گڑھ لیا ہے، خود سے بنا لیا ہے، کس نے، اس نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خود سے تصنیف کر لیا ہے، خود سے گڑھ لیا، کہہ دیجئے تو لے آؤ کوئی ایک صورت اس کے جیسی، اگر تم اس دعوے میں اپنے سچے ہو تو کوئی ایک صورت ایسی لے آؤ، اور اس کے لیے تم اللہ کو چھوڑ کے جس کو چاہو اپنے ساتھ ملا لو، اگر تم سچے ہو نا
سب کو مدد کے لیے بلا لو اللہ کے سوا. اور پھر اس کے بعد ایک صورت ایسی بنا کر, ایک صورت بنانا کتنی, یعنی اگر تم پورا قرآن کو کہہ رہے ہو کہ یہ گڑھا ہوا ہے کسی انسان کی طرف سے, تو ایک صورت ہی ایسی بنا کر لیا. بلکہ انہوں نے جھٹلایا, اس بات کو جھٹلایا جو کہ ان کے علم کے احاطے میں ہی نہیں آتی, یعنی ان کی تو عقل سے بالاتر ہے, اللہ کا کلام ہے یہ, تو کیسے کوئی انسان جو ہے وہ بنا سکتا ہے. اور اسی طرح سے کوئی ان کے پاس ایسی دلیل بھی نہیں ہے. اسی طرح سے جھٹلا چکے ہیں اس سے پہلے بھی لوگ, تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے ظلم کیا. اور کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لائیں گے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے مفسدین کو, فساد کرنے والوں کو. اور اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے یا آپ کو جھٹلاتے ہیں, تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے. جو کچھ بھی میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو, اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا يَعْقِلُونَ. اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ بہت غور سے آپ کی بات کو سنتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو کچھ سنا سکتے ہیں جو بہرے ہیں اور جو کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہیں, ان کو کچھ سنا سکتے ہیں؟ یعنی آپ بظاہر تو وہ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑے غور سے سن رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سننا چاہتے ہی نہیں ہیں, تو وہ اللہ کے نزدیک بہرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ بہروں کو کچھ سنا سکتے ہیں جبکہ وہ عقل ہی نہ رکھتے ہوں. اور پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن در حقیقت کیا ہے, وہ دیکھ کیا رہے ہوتے ہیں, ان کو وہ حق نظر ہی نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنے کے بعد بھی ان کو کے دل نرم نہیں ہوتے, ان کے اوپر حق ظاہر نہیں ہوتا, ان کو حق کو پہچانتے نہیں ہیں. تو کیا آپ ایسے لوگوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ کیا دکھائیں گے کہ جو کہ اندھے ہوں اور انہیں تو کچھ نظر ہی نہ آتا ہو, ان کو آپ کیسے راستہ دکھائیں گے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا لوگوں پر, کچھ بھی ظلم نہیں کرنے والا ہے. اور لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. اور اس دن جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا, تو پھر وہ کیا کہیں گے دنیا کی زندگی کے بارے میں؟ جیسے کہ گھڑی بھر کے لیے وہ دن کی ایک گھڑی جو تھی نا, وہ وہاں پر رہے ہیں اور اس میں ہی بس ایک دوسرے کو انہوں نے پہچانا ہے. بلا شبہ اس دن خسارہ اٹھائیں گے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو, اور اللہ تعالیٰ پہ کی طرف سے وہ ہرگز بھی راہ راست پہ آنے والے نہیں ہیں. اتنا بڑا ان کے لیے اس دن خسارہ ہوگا. آج جو دنیا میں اللہ کی ملاقات کا خوف دل میں نہیں رکھتے اور جھٹلاتے ہیں اس بات کو کہ اللہ سے کبھی ملاقات بھی ہونی ہے, کبھی اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے, اس دن وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ راہ راست پر کیونکہ نہیں ہے, تو اس دن حقیقی خسارہ پانے والے وہی ہوں گے. اور پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم انہیں دکھائیں گے ان میں سے بعض کو جو ہم ان سے وعدے جو یہ باتیں ان سے کی جا رہی ہیں, جو وعدے ان سے کیے جا رہے ہیں, یا تو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں گے ان کو, یا آپ کے فوت ہونے کے بعد ان کے ساتھ ان کو یہ سب کچھ یہ دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سب کو آنا اللہ ہی کی طرف ہے, ہماری ہی پر طرف ہے, اور اللہ اس پہ گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اور ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بنایا ہے, ایک رسول ہر امت کے لیے ہے. پھر جب رسول آ جاتا ہے اس امت کے پاس, تو پھر اس کا فیصلہ جو ہے وہ پورے انصاف کے ساتھ کر دیا جاتا ہے, اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہمارے اوپر آتا, کیوں نہیں یہ بات ہمارے لیے پوری ہوتی اگر تم سچے ہو. یعنی عذاب کے لیے کہتے تھے, کیوں نہیں آتا ہمارے اوپر اگر تم سچے ہو. تو کہہ دیجئے کہ نہیں, میں اختیار رکھتا اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان یا کسی فائدے, یعنی اپنی جان کے لیے بھی میں تو اختیار نہیں رکھتا کہ کوئی نقصان پہنچا سکوں یا کوئی فائدہ پہنچا سکوں, سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. اور ہر امت کے لیے اللہ نے ایک مدت مقرر کی ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. ہر امت کی ایک مدت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے, اور پھر جب اس کی وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی ایک گھڑی بھی جو ہے نا وہ تاخیر نہیں ہوتی, اور نہ ہی وہ
آگے بڑھائی جاتی ہے اور نہ ہی وہ روکی جاتی ہے، اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ پھر کہہ دیجئے ان سے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یا اس بات کا خوف نہیں رکھتے، کبھی سوچتے نہیں ہو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے رات کے وقت یا دن کے وقت، جس کے لیے تم بڑی جلدی مچا رہے ہو، اور جب کہ تم مجرم ہو۔ تو مجرم جو ہے اتنی جلدی جس کے لیے مچا رہے ہیں، اگر یہ عذاب اچانک آ جائے رات یا دن کے وقت، تو یہ نہیں ان کو اس کا خوف دل میں رکھتے۔ پھر کیا وہ تمہارے اوپر واقع ہو جائے گا اسی وقت تم اس کو مانو گے، اور پھر تم اس سے بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کو جلدی مانگ رہے تھے، اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا، ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جو ظلم کرتے رہے کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، ذوقوا چکھو عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، هل تجزون نہیں بدلا دیے جائیں گے وہ مگر سوائے اس کے جو کہ وہ کمائی اپنی کر کے لے کے جائیں گے، جو کچھ وہ کماتے رہے اسی کی وجہ سے ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سب سچ ہے، حق ہے یہ سب؟ کہہ دیجئے ای و ربی، میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنی قدرت نہیں رکھتے کہ تم اس کو آنے سے روک سکو، اسے عاجز کر سکو، یعنی اس کو آنے سے روک سکو۔ اگر وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اگر ہر نفس کے پاس، ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے، زمین بھر کی دولت، تمام زمین کی جو دولت ہے وہ بھی ہو، اور تو وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ بھی ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے، یعنی اس دیکھنے کے بعد یہ تو جب ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ارے یہ تو ہم بڑی مصیبت میں پھنس گئے، تو اپنی دنیا میں جو مال و اسباب ہے، جو کچھ ہے، وہ سب کچھ وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کسی طرح اس عذاب سے ہم بچ جائیں، اور پھر اس کے بعد اس عذاب کو دیکھ لینے کے بعد وہ ندامت بھی ہوگی، ان کو بہت پچھتائیں گے وہ جب دیکھ لیں گے۔ مگر اب اس وقت تک کیا ہوگا، ان کے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو چکا ہوگا، اور پھر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پہ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی زندگی دینے والا ہے اور وہی موت، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظۃ نصیحت، من ربکم تمہاری رب سے، وشفاء اور شفا، لما فی صدور، بے شک یا ایھا الناس، اے لوگوں، بے شک آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا، جو کہ بیمار دلوں کی، جو کہ دلوں میں بیماریاں ہیں نا، ان کی بھی شفا ہے یہ، اور جو کوئی بھی اسے حاصل کر لے گا اس کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ ایمان والے، للمومنین، مومنین کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور جو جن کے دلوں میں کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہے، کوئی بھی ایمان میں کمزوری ہے، ان کی بیماریوں کی شفا اس میں ہے، اس قرآن میں ہی ہے۔ کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ بھیجا تمہارے لیے، تو اس پر خوشیاں مناؤ، یہ تمہارے لیے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اس پر خوشی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ اس سب سے زیادہ بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے، ان سب چیزوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اس کی مہربانی ہے۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ
تفترون. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا دیکھا تم نے جو کچھ نازل کیا اللہ نے تمہاری طرف رزق میں سے، تم اس میں سے خود بھی کسی کو حرام اور کسی کو حلال بنا لیتے ہو. کیسے کرتے ہو نا؟ یہ کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس کو اپنی مرضی سے تم خود ہی کسی کو حرام اور حلال بنا لیتے ہو. ان سے پوچھو کہ اللہ نے تم کو اس کی اجازت اس کی دی تھی، یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اور جو اللہ پر یہ جھوٹ باندھے گا وہ کیا سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے اوپر بڑا فضل کرنے والا ہے. ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو کہ شکر گزار نہیں ہے. وما تکونوا فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھ کر سناتے ہیں لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ بھی تم بھی جو کچھ کرتے ہو ان سب کے دوران، یعنی جو کچھ بھی دنیا میں کیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے یا جو کچھ بھی عمل کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. اور کوئی ذرا سی بھی مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، کوئی ذرا سی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمانوں میں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ سے جو کہ چھپی ہوئی، اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی. اور ایک جو کتاب مبین ہے، کھلا و صاف جو کتاب ہے، اس میں یہ درج نہ ہو یا لکھی نہ گئی ہو. الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ خبردار رہو کہ بے شک اولیاء اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو دوست ہیں جو اللہ کے، وہ کوئی خوف ان کے دل میں نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی خوشخبری ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ کی بات تبدیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی ہے نا وہ بات تبدیل نہیں کی جا سکتی. اور یہی جو ہے وہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ کامیابی جو بہت بڑی ہے. ولا یحزنک قولہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، لا یحزنک قولہم ان عزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ان کی باتوں پہ آپ غمزدہ نہ ہوں. ان کے جو طنز اور اعتراضات اور جو جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، اس پہ آپ اداس نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں. اللہ بے شک اللہ، عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے اختیار میں ہے نا. ان کی باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، یاد رکھو کہ بے شک اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور نہیں پیروی کرتے ان کی، یعنی اس کی پیروی نہیں کرتے وہ لوگ جو کہ اللہ کے سوا اپنے شریکوں کو پکارتے ہیں. وہ اس کی پیروی نہیں کرتے. وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ اپنے گمان کی، اپنی قیاس آرائیوں کی پیروی کرتے ہیں. تو اللہ جس کے بادشاہت زمین میں اور آسمانوں میں ہے، وہ اس کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کو اب بلاتے ہیں، ان کو آوازیں دیتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں جن کو کہ اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب کر کے وہ صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اپنی قیاس آرائیاں کرتے ہیں. اور اللہ ہی تعالیٰ ہے وہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں تم سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا. اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور سے سنتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی، اللہ کے رسول کی بات کو، قرآن کی بات کو غور سے سنتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ظاہر ہے وہی اس کو غور سے پڑھیں گے، اور جب غور کریں گے تو پھر اس کے ذریعے سے ان کا ایمان اور پختہ ہوگا.
وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، سبحانہ ہو، وہ تو پاک ہے، بے نیاز ہے ان باتوں سے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہت میں ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے، اس بات کے لیے کوئی دلیل ہے کیا؟ کیا تم اللہ کے لیے ایسی بات کہتے ہو جو کہ تمہارے علم میں نہیں ہے، یعنی دل سے گڑھ کے کہہ رہے ہو؟ کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو جھوٹ کرتے ہیں اللہ پر، یفترون علی اللہ الکذب، جو جھوٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، لا یفلحون، نہیں فلاح پاتے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ دنیا کی زندگی کے فائدے، دنیا کی زندگی کے مزے لے لو، جتنے دن کے لیے اللہ نے دنیا تو کچھ دن کے لیے دی ہے نا، تو اس کے مزے لے لو کچھ دن تک، پھر تمہیں لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے اور ہم تمہیں چکھائیں گے اس سخت عذاب کا مزہ جو کہ تمہاری کفر کی وجہ سے تمہیں ملے گا۔ جو کفر تم کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ دنیا کی زندگی میں تو مزے کر لو، تھوڑے دن کا فائدہ اٹھا لو، کیونکہ یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ دنیا میں اللہ پاک نے جس کو جو کچھ دیا ہے وہ صرف ایمان کی بنا پہ نہیں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور انہیں پڑھ کے سنائیے، ان کو وہ بھی بتائیے جو نوح علیہ السلام کی خبر ہے، یعنی ان کا جو قصہ ہے کہ جب ان کی قوم، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم کو یہ بہت بڑا لگتا ہے، یہ بہت تمہارے لیے بہت برا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے درمیان رہتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی آیات سناتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں اللہ کے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر یہ تمہارے اتنا ہی ناگوار گزرتا ہے، اتنا ہی تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے، تو پھر فعلی اللہ توکلت، تو میرا تو بھروسہ اللہ ہی پر ہے۔ اور فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم، پھر تم اپنے تمام شریکوں کو جمع کر لو، جن کے ساتھ تم اللہ کو شریک ٹھہراتے ہو، ان سب کو جمع کر کے تم ایک فیصلہ کر لو، اور جو بھی تمہارا وہ فیصلہ ہوگا وہ اس کو خوب سوچ سمجھ کے کرو، تاکہ کوئی بھی بات جو ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ یہ بات تو ہم یہ بات تو بھول ہی گئے تھے، یا اس چیز کے لیے تو ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ تو تم ہر لحاظ سے ایک ایسا پلان بناؤ، یعنی ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اب میں تمہیں اوپن ایک چیلنج دے رہا ہوں کہ تم اپنے سارے شریکوں کو اپنے ساتھ ملاؤ اور میرے خلاف کوئی بھی فیصلہ کر لو، کوئی بھی ایسا منصوبہ بناؤ اور خوب سوچ سمجھ کے کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ اچھا یہ بات ہم نہیں کر سکے تھے، کوئی دل میں حسرت نہ رہے، اور پھر اس کو میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ، اور ہرگز مجھے مہلت نہ دو۔ تم نے اگر میری نصیحتوں سے، میرے باتوں سے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان سے اگر تم نے منہ موڑ لیا ہے، تو پھر یاد رکھو کہ میرا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں تو تم سے نہ تو کوئی اجر مانگتا ہوں، اور کیونکہ میرا اجر تو اللہ کی ذمہ ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، میں خود تو مسلم ہوں۔ پھر اگر تم پھر بھی منہ موڑ لو گے، یعنی اتنی بڑی اوپن تمہیں جو چیلنج دیا جا رہا ہے، اس سے ہی تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کون سچا ہے اور کس کی بات جو ہے وہ سچی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر تم میری اس نصیحت سے منہ موڑو گے تو تمہارے اوپر ہی اس کا بدلہ ہوگا، کیونکہ میں تو تم سے سوال نہیں کرتا کسی اجر کا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور میں تو اس کا فرما بردار ہوں، میں تو مسلمان ہوں۔ مگر کیا ہوا کہ انہوں نے اسے جھٹلایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو کہ اس کے ساتھ تھے کشتی میں، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو اور ان کو بچا لیا، اور بعد میں انہیں ہی زمین پہ اپنا خلیفہ بنا دیا، اور باقی سب وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا ان سب کو غرق کر دیا۔ بس دیکھو تم کس طرح سے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کو جن کو ڈرایا گیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی مانا نہیں۔ پھر ہم نے بھیجا اس کے بعد کئی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف، اور پھر وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کے، واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر نہیں ان لوگوں نے، وہ لوگ ایمان لائے، وہ لوگ اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، اور
اب انہوں نے جھٹلایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح وجہ سے اسی لیے ہم نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی جو ہم حد سے گزر جانے والے لوگوں کے دلوں پہ لگا دیتے ہیں. پھر ہم نے بھیجا اس کے بعد ان میں کس کو بھیجا؟ موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ موسیٰ اور ہارون کو ہم نے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا ہماری آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ اللہ نے بھیجا. پھر انہوں نے تکبر کیا فرعون اور ان کے سرداروں نے، اور وہ تو تھے ہی مجرم لوگ. پھر جب حق آ گیا ان کے پاس، ہمارے پاس سے، یعنی ہمارے پاس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے حق پیش کر دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. ہر دور میں دیکھیں جب کچھ بس نہیں چلتا تھا تو الزام یہی لگاتے تھے رسولوں پہ کہ یہ جادو کر رہے ہیں، یہ جادوگر ہیں. کہا موسیٰ علیہ السلام نے تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو، اتقولون للحق لما جاءکم، جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا ہے تم اس کے بعد یہ کہتے ہو حق کے لیے کہ یہ جادو ہے. کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر تو فلاح نہیں پائیں گے، اللہ کے جادوگر فلاح نہیں پائیں گے. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ کیا تم اس لیے آیا ہے ہمارے درمیان، اس لیے تو آیا ہے کہ تم ہمارے طریقے سے ہمیں پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ وہی باتیں دیکھیں جو مکے کے مشرکین کرتے تھے. ہر قوم نے اسی طرح کی باتیں کی کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا ہے، تو کیا تم ہمیں اس سے پھیر دینا چاہتے ہو؟ اور وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور کیا تم اس لیے آئے ہو کہ زمین میں تم دونوں اپنی بڑائی قائم کر لو. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں ہم تمہاری باتوں کو ماننے والے، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور پھر فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جاؤ لے کر آؤ ہر جادوگر کو جو کہ اس فن کو جاننے والا ہے، جو اس میں ماہر ہے، ان سب کو لے کر آؤ، جمع کرو ان سب کو. پھر جب وہ سب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے وہ تم پھینکو، یعنی پہل تم کرو. پھر انہوں نے وہ اپنے جادو جو تھے وہ پھینکے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کچھ تم پھینک رہے ہو، یہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو، ماں جی تم بھی جو کچھ تم لے کر آئے ہو یہ سحر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ابھی اس کو باطل کر دیتا. بے شک اللہ تعالیٰ جو مفسدین ہوتے ہیں ان کے جو عمل ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح نہیں فرماتا. اور حق جو ہے وہ یحق الحق لاہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون، اور جو حق ہے اللہ کی طرف سے وہ اپنے باتوں کو اللہ پاک حق کو، اپنے کلمات کو حق کرتے ہی دکھاتا ہے چاہے کتنا ہی مجرموں کو ناگوار گزرے. پھر فما آمنا بموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے جو تھے سوائے اس کی قوم کے چند جوانوں میں سے اور کوئی نہیں تھے. کس وجہ سے؟ فرعون کے ڈر سے، اور خود اپنی قوم کے جو ان کی قوم کے جو سردار فرعون اور اس کی قوم کے جو سردار تھے ان لوگوں کے خوف سے، کہ ان کو یہ خوف تھا کہ فرعون ان کو کسی سزا میں یا عذاب میں مبتلا نہ کر دے، آزمائش میں نہ ڈال دے. اور حقیقت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرعون جو تھا بڑا زبردست تھا زمین میں، اللہ نے اس کو بڑا غلبہ دیا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کہ حد سے بڑھنے والے تھے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم اللہ پر ایمان لاتے ہو؟ اگر لاتے ہو تو پھر اس پر بھروسہ بھی رکھو. توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر اس پر بھروسہ بھی رکھو. انہوں نے جواب دیا، فقالو، انہوں نے جواب دیا، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوموں کے لیے، یعنی ہمارے لیے ظالم قوم کو فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور نجات دے دے ہمیں اپنی رحمت سے اس کافر قوم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، پھر ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف، یعنی ان کو ہم نے وحی کی ان پر کہ
ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین، کہ مصر میں، وہاں پر اس شہر میں، اس جگہ مصر میں چند ایسے گھر اپنی قوم کے لیے بنا لو جہاں کہ وہ قبلہ اپنا مقرر کر لیں ان کو، یعنی مسجدوں کی طرح ان مکانوں کو قبلے کی جگہ بنا لو کہ جہاں پہ وہ اپنی نمازیں قائم کریں۔ اور جو ایمان والے ہیں، یعنی اب یہاں پر پہلے تو ان کی تربیت کی گئی تھوڑی کہ کس طرح سے ان کو عبادت کے طریقے سکھاؤ، کچھ گھروں کو مخصوص کر دو عبادت کے لیے اور وہاں پر وہ نماز قائم کریں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ ابھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے اور بھی انعامات ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے کہ اے میرے رب، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی اور مال، دنیا کی زندگی کی زینت اور مال سے بہت نوازا ہے، بہت کچھ دیا ہے تو نے ان کو، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب۔ اور یہ طاقت کیا تم نے ان کو اس لیے دی ہے کہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکائیں؟ ان کو یہ اختیار اس لیے اتنا ان کو دنیا کی زندگی کا مال و متاع اور دولت جو ہے اتنی سب کچھ اس لیے دیا ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے اللہ ربنا اطمس، اے اللہ تباہ کر دے، برباد کر دے، مٹا دے ان کے مالک کو، علام والہم واسدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ ان کے مٹا دے، ان کے مال جو ہیں ان کو غارت کر دے اور ان کے دلوں میں اتنی سختی ڈال دے کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اب وہ ایمان لا ہی نہ سکیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھیں، یعنی اتنا زیادہ پریشان کیا نا۔ یہ دعا جو ہے نا، یہ ان کے جب مصر میں جو ان کا قیام تھا اس کے بالکل آخری زمانے کی ہے۔ اس کے بیچ میں بہت لمبا عرصہ تھا، کئی سالوں کا، جس میں بار بار وہ پلٹتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کے پر عذاب آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے رب سے دعا کریں تو ہم ایمان لانے والے ہو جائیں گے، اور جب اللہ کی طرف سے اس عذاب کو دور کر دیا جاتا تھا، ہٹا دیا جاتا تھا، پھر اسی راستے پہ چلنے لگتے تھے۔ تو یہ رویہ ان کا بہت عرصے تک رہا۔ اس کے بعد آخر میں جب ان کی طرف سے کوئی نیکی کی، کوئی بھلائی کی امید نہیں رہی، تب انہوں نے یہ دعا کی کہ اب ان کے اوپر ایسا عذاب آئے کہ ایسی ان کو سزا، ان کے دلوں کی سختی ہو کہ اب یہ ایمان لائیں ہی نہ، اور جب تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دونوں دعاؤں کو قبول کر لیا، قبول کر لی گئی تمہاری یہ دعائیں، اب تم ثابت قدم رہو اور ہرگز پیروی نہ کرو اس راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی جو کہ علم نہیں رکھتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، پھر فرعون اور اس کا لشکر جو تھا ان کو ان کی سرکشی اور ان کی زیادتی کی وجہ سے، جو کہ ان کے پیچھے پیچھے چلے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیروی تو کی تھی بنی اسرائیل کی، ان کے پیچھے پیچھے آئے تھے نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا دی کہ ان کو ڈبو دیا، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا، اذا ادرکہ الغرق، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس کو ادراک ہو گیا، جو دعا کی تھی نا انہوں نے کہ جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اس وقت تک ایمان نہ لائیں، تو اس نے دیکھ لیا عذاب اور اس نے کہا کہ اب میں نے مان لیا کہ اللہ کے اوپر، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لایا اس اللہ پر جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی اللہ کے آگے سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لانا، اس وقت ایمان لانا جو ہے، حالانکہ ابھی تک تو تم وقت عصیت، بلا شبہ تم نافرمانی کرتے رہے اس سے پہلے، اور اب تم جو ہو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے، تو اب اس وقت تمہارا ایمان لانا تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ عذاب کو دیکھ لینے کے بعد، عذاب کا اسٹارٹ ہو جانے کے بعد پھر دعا قبول نہیں ہوتی، پھر ایمان لانا کام نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو ہمیشہ نافرمانی کرنے والے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے، پھر اب ہم آج کے دن اب ہم
صرف تیری لاش کو ہی، تیرے بدن کو، تیرے جسم کو ہی، تیری لاش کو ہی بچائیں گے، تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنے، ایک عبرت کا نشان بنے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے ہیں ایسے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے، جو ہماری آیات سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور بہت اچھے ان کو رزق کے، ان کے لیے پاک اور رزق کے ان کو ذرائع ان کے لیے ان کو عطا کیے، لیکن پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، آنے کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا۔ یقیناً تیرا رب جو ہے ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اور بے شک تیرا رب جو ہے قیامت کے دن ان کے درمیان جو ہے اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہیں۔ یعنی انہوں نے شروع میں تو اختلاف نہیں کیا تھا جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، لیکن بعد میں جو کچھ بھی انہوں نے اختلاف آپس میں کیا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا، جو آپس میں انہوں نے اختلاف میں پڑے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اور اگر آپ ابھی بھی اس ہدایت کی طرف سے کچھ شک ہے جو کہ نازل کی گئی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر، تو ان لوگوں سے پوچھیں جو پہلے سے ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل تو ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کے پاس پہلے کتاب آ چکی ہے، ان کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اگر اس کی ہدایت میں کچھ شک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لیں، یعنی ان کے پاس تو پہلے ہی سے کتاب ہے جو وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو بلا شبہ جب آ گیا آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے، تو شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے شک کیا تھا، ہم نہ ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، تو پھر آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بے شک ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ جن لوگوں کے اوپر آپ کے رب کے کلمات، آپ کے رب کی بات، سچی سچی بات آ گئی ہے، وہ ایمان لانے والے ہیں، وہی ایمان لانے والے ہیں۔ اور جو وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ، اور جن کو نہیں لانا تو کبھی بھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب ان کے سامنے نہیں آ جاتا۔ تو جو لوگ جن کو ایمان نہیں لانا ہے، ان کے سامنے خواہ کوئی بھی نشانی آ جائے، کوئی بھی اللہ کی کھلی ہوئی بات، کلمات، نشانیاں کچھ بھی آ جائیں، ان کو ایمان نہیں لانا ہوتا تو وہ نہیں لاتے، جیسا کہ فرعون کی مثال ہے اور اس سے پہلے کی قوموں کی بھی مثال ہے کہ جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہیں لیں گے تب تک وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایسی کوئی مثال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سوائے ایک مثال کے کہ ایک بستی ہے، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، صرف ایک ایسی بستی ہے جن کو ان کا ایمان لانا جو ہے وہ فائدہ دے گیا عذاب کو دیکھنے کے بعد۔ یہ سورہ یونس جو ہے اس کا نام بھی اسی لیے کہ اس میں اس قوم کا ذکر ہے، وہ واحد ایک ایسی قوم ہے جس نے عذاب کے آثار اور اس کے اوپر ظاہر ہو گئے تھے، اور پھر اس کی توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ قبول کر کے عذاب ان سے ٹال دیا تھا، اور وہ قوم تھی قوم یونس۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ قوم جو ہے وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس پر سے عذاب کو ٹال دیا تھا، دنیا کی زندگی میں ہم نے اس رسوائی کے عذاب کو ٹال دیا تھا، اور ان کو ایک مدت تک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا تھا، یعنی پھر ایمان لانے کے بعد جو دنیا سے میں جس طرح سے اللہ پاک نے ان کی زندگی دی تھی انہوں نے اس دنیا سے فائدہ اٹھایا۔ وَلَشَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ سب کے سب جو ہیں وہ ایمان لے آئیں تو سارے اہل زمین پہ تمام رہنے والے سب کے سب ایمان لے آتے۔ پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ کیا تو اس چیز کے لیے لوگوں کے اوپر زبردستی کرے گا کہ یہ جو ہیں ایمان لے آئیں؟
تو ایمان لانا جو ہے نا یہ انسان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ کوئی زبردستی کسی کو ایمان لانے پہ مجبور نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سورہ یونس تفسیر میں ہم پڑھیں گے تو میں اس قوم کا واقعہ جو ہے آپ لوگوں کو پوری تفصیل سے بتاؤں گی. وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے، کسی نفس کے لیے، ان تؤمن الا باذن اللہ، کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ ایمان لے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گندگی اور زیادہ ان پر ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. قل انظروا، کہہ دیجئے نظر ڈالو جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وما تغنی الآیات ونذر عن قوم لا یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے یہ ایمان لانا ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ نشانیاں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یہ جو بھی نشانیاں آسمانوں میں اور زمین میں نظر آ رہی ہیں یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ ان کو ایمان لانا ہی نہیں ہے. اب ینتظرون، اب وہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ کہ وہ وہی برے دن دیکھیں، وہی دن دیکھیں جو ان سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کے وہ دیکھ چکے تھے. تو ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اور لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کبھی ایسا کوئی وقت آتا ہے جو، یعنی یہ کس چیز کے منتظر ہے، یعنی یہ اس عذاب کے منتظر ہے نا، کہ یہ بھی اسی برے دن کو دیکھیں وہی جس طرح سے کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے کہو کہ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے وقت پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور یہی ہمارا طریقہ ہے اور یہ ہم پر حق ہے، ہمارے اوپر ذمہ ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم مومنوں کو بچا لیں. اے نبی کہہ دیجیے، اے لوگوں اگر تم ابھی بھی کسی شک میں مبتلا ہو میرے دین کے بارے میں تو یاد رکھو، سن لو غور سے کہ اللہ کے سوا جن کی تم بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ میں صرف ایک ہی اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اور وہ جس کے قبضے میں میری موت ہے، تمہاری موت ہے، جو ہمیں فوت کرے گا تمہیں فوت کرے گا. اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں، میں مومن ہوں، تو میں تو مومن ہوں. اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ اقم وجہ کا لدینی حنیفہ، یکسو ہو کے اپنی ذات کو میں اسی طرف ٹھیک ٹھیک قائم کر لوں، اسی دین کی طرف، اور ہرگز بھی میں مشرکین میں سے نہ ہوں. اور اللہ کو چھوڑ کر ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی بھی ایسے کو نہ پکارو جو نہ تو تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر تم ایسا فعل کرو گے، اگر تم ایسا کام کرو گے تو بے شک تم یہ ہوگے جو کہ ظالموں میں سے ہوگے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان تم تک پہنچانا چاہے تو کوئی بھی نہیں جو اس کو تم سے دور کر سکے. اور اگر وہ تمہارے لیے کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے فضل کو تم سے پھیر دے، اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. یعنی اگر وہ تمہیں کوئی نقصان تمہاری قسمت میں اللہ ہی کی طرف سے ہے تو چاہے جس مرد سے مرضی مدد مانگ لو، جس کو مرضی پکار لو اللہ کے سوا، اس کو کوئی اس سے تمہیں بچا نہیں سکتا. اگر بچائے گا کوئی تو صرف اللہ ہی بچائے گا. اور اگر وہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے اپنے فضل سے تو ساری دنیا تمہاری دشمن بن جائے، سارے لوگ جن کے ساتھ وہ شریک کرتے ہیں وہ تمہاری دشمن بن جائے تو بھی وہ کچھ بھی اس فضل کو روک نہیں سکیں گے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور وہ جو کچھ چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنے بندوں کو دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے ان تک، اور وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. کہہ دیجئے کہ اے لوگوں اب بلا شبہ آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کے پاس سے، پھر جو فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو پھر جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کی وہ ہدایت جو ہے اسی کی ذات کے لیے، اسی کے نفس کے لیے. اور جو کوئی گمراہ ہوگا تو بے شک وہ گمراہی اسی کے اوپر ہے، اسی کو نقصان پہنچائے گی. اور میں تمہارے اوپر وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر کوئی وکیل نہیں ہوں، کوئی نگران نہیں ہوں، کوئی ذمہ دار نہیں ہوں تمہارے کیے کا.
صرف میرا کام پیغام کو پہنچانا ہے. واتبع اور ما یوحی الیک اور پیروی کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہم تم مومنین سے بھی، کہ پیروی کریں اس وحی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی جا رہی ہے. جو وحی کے ذریعے جو کچھ بھیجی جا رہی ہیں ہدایت، انہی کی پیروی کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ کمپلیٹ. سورہ ہود شروع ہو گئی ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کتاب احکمت آیاتہ، یہ پختہ حکمت والی مفصل آیات جو ہیں یہ فصلت ہیں تفصیل کے ساتھ. مفصل اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس ذات کی طرف سے جو کہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے. اور وہ کیا سب سے پختہ حکم اور سب سے بڑی بات جو آئی ہے اس میں اور تفصیلات کے ساتھ ساتھ، تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو کسی اور کی مگر اللہ کی، یعنی صرف اللہ کی ہی عبادت کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور بے شک میں تمہارے لیے، یعنی میں تمہارے طرف کیوں بھیجا گیا ہوں؟ میں تمہارے لیے تم ہی میں سے ہوں اور تمہیں خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا بھی ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور تم بے شک اپنے رب کی طرف تم استغفار کرو اپنے رب سے، اور اس سے معافی مانگو، اپنے رب کی معافی مانگو، اور اسی کی طرف واپس پلٹ آؤ. تو پھر دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے، جو اچھی زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں، وہ تمہیں دے دے گا ایک مقررہ وقت تک، یعنی ایک مدت تک جو ہے نا، ایک جو زندگی کی جس کی جو زندگی ہے اس وقت تک اللہ پاک نے اس دنیا کو زندگی گزارنے کے سامان اللہ پاک سب کو دے دیتا ہے. لیکن اصل میں کیا کرنا ہے کہ پلٹ کے اللہ کی طرف ہی جانا. تو اللہ سے استغفار کرتے رہو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ. یہ اس کا فضل ہے، وہ اپنے ہر صاحب فضل کو، یعنی جس کو وہ دینا چاہے گا جتنا، وہ اپنے فضل سے عطا کرے گا. فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن پھر اگر تم منہ پھیرو گے، اگر تم منہ پھیر لیتے ہو اللہ کے اس حکم سے، اللہ کے بلاوے سے، تو پھر بے شک میں اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، بے شک میں تمہارے لیے خوف رکھتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے، جو کہ بہت بڑا دن ہے، جس دن کے سب کے فیصلے ہوں گے، اس دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں میں تمہارے لیے. الی اللہ مرجعکم، بے شک اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. اور وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الذین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہوشیارو کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو اس طرح موڑتے ہیں تاکہ چھپا لیں جو کچھ اس کے اندر ان کے سینوں کے راز ہیں. اور جب یہ کپڑوں سے بھی اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھانپتے ہیں، یعنی ایسا حلیہ بنا کے ایسے آ کے سامنے آتے ہیں کہ جس سے کہ یہ اپنے دل کی جو بھی ان کے دل کا نفاق یا کفر اس کو چھپا لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بات یاد رکھو کہ چاہے وہ جو کچھ بھی کر لیں، جس طرح سے بھی اپنے آپ کو چھپا لیں، اللہ تعالیٰ ان کے چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے اور ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے. اور وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے، ان رازوں سے بھی واقف ہے جو کہ انہوں نے اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تو یہاں پر ہمارا جو ہے سپارہ 11واں اب مکمل ہوا.